ویلکم بیک ناظرین. کمانڈر ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمانڈر سٹی کے کرتا دھرتا ہیں, اس کے آنر ہیں. ان سے سوال جواب چل رہے ہیں. کمانڈر صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں میں نے سوال کیا تھا کہ بحریہ اور آپ میں فرق. اب یہ فرق پرائس میں اتنا کیوں ہے؟ مطلب وہاں پر جس قیمت پہ چیزیں ہیں اور آپ کے پاس بڑی کم قیمت پر ہیں. تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 2027 اور 28 کا آپ کا ایک ویژن ہے, تو وہاں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پرائس کا فرق تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو ہمارے لیونگ یونٹس ہیں یا گھر ہیں اس پہ ہم پروفٹ نہیں لیتے. ہم پروفٹ کے بغیر گھر دیتے ہیں اور وہ ہم رب سے لیتے ہیں پروفٹ. ٹھیک ہے, تو مین جو دوسرے بلڈرز میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, یہ کمانڈر سٹی میں اور دوسرے پروجیکٹس میں فرق یہ ہے کہ دوسرے پروجیکٹس میں بلڈر پروفٹ کے لیے کام کرتا ہے. انسانوں سے پروفٹ لے کے میں کبھی اتنا امیر نہیں ہو سکتا یا اتنا پیسہ مجھے نہیں مل سکتا کہ میں اپنا ویژن جو ہے وہ اکمپلش کروں. مجھے تو کھربوں روپیہ چاہیے, انسان مجھے دے ہی نہیں سکتے. یہ میں نے پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیا تھا. تو اس لیے جو ہے میرے اس ویژن میں تجارت رب کے ساتھ ہے. انسانیت کو بھلائی دینی ہے, ان کو آسانیاں دینی ہیں اور رب سے منافع لینا ہے. جس طرح میں نے مثال دی کہ فری ریسٹورنٹ میں کھانا مفت دینا, 1000 لوگ آج بھی کھانا کھا رہے ہیں. پروفٹ 3.5 کروڑ ڈیلی رب سے لے رہا ہوں میں, جو میں پا آ رہا ہے. تو ابھی کتنے آپ نے یونٹس کیا ابھی ڈیلیور کیا ہو چکا ہے وہاں پہ کمانڈر سٹی میں؟ ابھی ہمارا جو ماڈل ہے اس پہ 5000 یونٹس ہیں. 3500 بکنگ ہو گئی ہیں ہماری الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور اگلے 6 مہینے سال میں 5000 بکنگ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اب ہم کنسٹرکشن تیز کر رہے ہیں. 450 فیملیز رہ رہی ہیں اس وقت. وہ یونٹس 450 جی 300 یونٹس اگلے 1 سے 2 مہینوں میں مزید ہم دے رہے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ 750 گھر ہم دے دیں گے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں. اور پھر 2024 میں مزید تقریباً 1000 یونٹس ہم مزید کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو 24 کے اینڈ تک ہم دے دیں گے. تو اس طرح 25 26 27 تک ہم نے 5000 یونٹس کمپلیٹ کر کے تقریباً 20 سے 25,000 لوگوں کو وہاں بسا دینا ہے. اب یہ تو ہو گیا در و دیوار. اب جو میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہاں پہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تمام گولز امپلیمنٹ کریں گے, وہاں جب میرا ویژن امپلیمنٹ ہوگا تو کیا ہوگا. میری جو کوشش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز لگ رہی ہیں, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, وہاں سے ہمارے پروڈکٹس مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے ایک بڑی ارننگ ہو رہی ہے ہمیں. تو یہ ارننگ اتنی ہو جائے گی 2027 میں, جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ ہو سکتا ہے بجلی مفت کر دیں. ابھی بھی ہم نے بجلی مفت کی ہے 100 یونٹس تک. اچھا, اس وقت 100 یونٹس تک بجلی مفت ہے, لیکن ہو سکتا ہے 2027 تک ہم یہ یونٹ اتنے بڑھا دیں کہ لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے, پانی ہم مفت دے رہے ہیں 24 گھنٹے, وہاں کے لوگ منرل واٹر پیتے ہیں. کھانا ہم مفت دے رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, میڈیکل کیئر ابھی ہم نے مفت کیا ہے, ہم نے ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا. 4 لاکھ تک لمٹ ہے پاکستان کے 236 ہاسپٹلس میں, وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ. یہ بہت بڑا جو ہے سکون ہم نے دے دیا سٹی کے رہائشیوں کو, کیونکہ یہ بھی میرے ویژن کا حصہ تھا. لیکن ہمارا اپنا ہاسپٹل انشاءاللہ 2027 تک بن جائے گا. ہمارا میڈیکل کالج بھی پلاننگ میں ہے 2027 تک. ہماری یونیورسٹی پلاننگ میں ہے 2027 تک. اولڈ ہوم, یتیم خانے, یہ سب 2027 تک پلاننگ میں ہے. انصاف کا ایک بہترین سسٹم وہاں پہ ہو جائے گا. ایک قرآن سینٹر بن رہا ہے جہاں قرآن کو سمجھایا جائے گا, ان لوگوں کی روح میں اتارا جائے گا تاکہ وہ اصل دین کو سمجھ سکیں. یہ 2027 تک ہونا ہے. اکنامک امپاورمنٹ کے لیے انڈسٹریز پھیلیں گی اور 100 پروڈکٹس ہمارے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل میں اور نیشنل میں ہوں گے, جہاں سے ایک بہت بڑی ارننگ ہو رہی ہوگی. وہ پیسہ سارا لوگوں کی ویلفیئر پہ لگ رہا ہوگا. بہترین سیکیورٹی کا سسٹم ہوگا, بہترین صفائی کا سسٹم ہوگا, بہترین اسپورٹس فیسلٹیز ہوں گی جہاں پہ ہم بچوں کو اولمپکس کے لیے ٹرین کر رہے ہوں گے تاکہ 2040 میں سارے میڈلز ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے, تو ایک فوکسڈ اپروچ ہے. ٹھیک ہے, خالص پن کا ایک سمبل بن جائے گا کمانڈر سٹی, ایک خوشحالی کا سمبل بن جائے گا انشاءاللہ 2027 تک. کیونکہ میں ساری محنت اس ماڈل کو
کامیاب کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا, اگر یہ دنیا کی سب سے خوشحال کمیونٹی بن گئی, تو 2028 میں 20 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے پاکستان کے کہ ہمیں کمانڈر سٹی چاہیے, اور ہم پورے پاکستان میں جال بچھا دیں گے کمانڈر سٹی کا, اور سب لوگوں کو پناہ میں لے آئیں گے. 20 کروڑ کھڑے جو ہے نا وہ, اچھا مجھے یقین ہے, اچھا مجھے یقین ہے 24 کروڑ میں سے 20 کروڑ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں کمانڈر سٹی جیسا شہر چاہیے, اتنا کمفرٹیبل شہر چاہیے, اتنا سکون والا شہر چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹینشن کی وجہ سے کتنے امراض میں اضافہ ہو گیا اس ملک میں, نفسیاتی امراض بہت کتنا معاشی طور پہ ملک تباہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, گھر کا چولہا کیسے بند, بجلی کے بل نہیں دے سکتا غریب آدمی, تو میں نے 100 یونٹ مفت کر دیے. بالکل بالکل بالکل. میڈیکل کیئر یہاں پرابلم ہے تو میں نے میڈیکل کارڈ, ہیلتھ کارڈ دے دیے سب کو کہ جائیں پاکستان بھر میں اپنا علاج کرائیں. میری طرف سے گفٹ ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اصل میں رب کی طرف سے. میں تو رب کے لیے کام کر رہا ہوں, رب مجھے عطا کر رہا ہے برکتیں, مجھے اس قابل کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو سکون دے رہا ہوں نا. تو میں 2027 کے بعد انشاءاللہ پورے ملک کے لیے سکون کا باعث بن جاؤں گا. میں پورے ملک میں جال پھیلا دوں گا. کمانڈر سٹی ہر شہر کے ساتھ, ہر شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی آئے گا, اور آپ کے پاس چوائس ہو جائے گی کہ اب آپ قائد کے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا ایک بے ربط پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہر کوئی قائد کا پاکستان جو ہے, پھر لوگ مجھے جوائن کریں گے جو لوگ اس ملک سے پیار کرتے ہیں. بہت سارے سیاستدان اچھے بھی ہیں, وہ واقعی اس ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, کچھ کر نہیں پاتے. وہ پھر میرے پاس آئیں گے غیر سیاسی, کیونکہ میرا تو ویژن ہی غیر سیاسی ہے. ہم نے تو ایدی صاحب کی طرح کام کرنا ہے نا, ہم نے تو اکنامک امپاورمنٹ کی طرف جانا ہے, ہم نے جینڈر ایکوالٹی کی طرف جانا ہے, ہم نے زیرو ہنگر پہ جانا ہے, ہم نے نو پاورٹی. یہ سب یونائٹڈ نیشنز کے وہ 17 گول ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے. تو ہم نے ایک سیلف سسٹینڈ سٹی سے ابتدا کرنی ہے, اور پھر پورے پاکستان کو سیلف سسٹین بنا کے پوری دنیا دیکھے گی ہمیں کہ یہ کون سی قوم نکل آئی ہے. اسرائیل کو دیکھیں, 60-70 لاکھ آبادی ہے, 70% اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا کمر صاحب, یہ ایک سوال اور, میں اس کو متعلقہ کہہ رہے ہیں یا غیر متعلقہ کہہ رہے ہیں, آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, زندگی, عمر دے, اور ایک ٹارگیٹس آپ کی زندگی میں ہی پورے ہوں اور سے آگے تک بھی چلتے رہے. آپ ہیں تو یہ ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ون مین شو ہو جاتا ہے. اگر آپ نہیں ہو تو کیا آپ دیکھتے ہی پیچھے آپ کے لوگ لے کے چلیں گے اس کو؟ دیکھیں, میں اپنے جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں تیار کر لوں گا. صرف 2027 تک میرا ایک پروگرام ہے, زندگی بدل دو یوتھ پروگرام, جس میں میں ینگ بچے بچیاں لیتا ہوں اور ان کو اپنے جیسا بناتا ہوں. میرے 2 بیچ نکل چکے ہیں, بلکہ تیسرا بیچ ابھی میں نے تیار کیا ہے. سٹی میں کنسٹرکشن سارے یہ بچے بچیاں کر رہے ہیں, یہ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے. ٹھیک ہے, ان کو میں اپنے جیسا بناؤں گا. پھر میرے اپنے ہیں, یہ سیٹ میری بیٹی کی ہے, چیف ایگزیکٹو کمانڈر بلڈرز کی میری بیٹی ہے. میرا بیٹا آسٹریلیا سے ابھی پہنچ رہا ہے, اگلے 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے, اور وہ میرا ہیڈ آفس جوائن کر رہا ہے. بٹ دے ہیو دا سیم گول. جی بالکل, ان کے اندر میں نے فولاد بھر دیا ہے, ان کے اندر فولاد بھر دیا. دوسرا, مشکل ماڈل بنانا ہوتا ہے. 2027 تک مشکل کام ہے. انشاءاللہ جب یہ ماڈل کمپلیٹ ہو گیا, میں آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤں گا. پھر یہ بچے کریں گے, ان کو صرف میں اسی ایمان کے ساتھ اور میں صرف اسی مانیٹر کروں سوچ کے ساتھ, میں ان کو مانیٹر کروں گا. صحیح ہے. پورے پاکستان میں تو انہوں نے پھیلنا ہے نا, میں نے تو نہیں, میں نے تو کسی ایک جگہ بیٹھنا ہے. لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے نا, جو آپ کے اندر جو ایمان ہے, جو جذبہ ہے, جو خدمت خلق ہے. ریولوشن ایک شخص لاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ماؤ زے تک ایک تھا, ہاں صحیح بات ٹھیک ہے, ہے, وہ تو ایک شخص انقلاب لاتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ایک سوچ, ایک دفعہ ٹرین کو پٹری پہ چڑھا کے روانہ کر دینا ہے نا. اب وہ پٹری اگر اسلام آباد جا رہی ہے تو اس نے اسلام آباد پہنچنا ہے نا. اگر آپ صحیح ٹریک پہ ہیں, صحیح ڈائریکشن میں اور موو کر رہے ہیں, تو آپ منزل حاصل کر لیں گے. ہمارے یہاں تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے نا. ایک آتا ہے اٹھا کے منہ ادھر کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ منہ کو ادھر کر دیتا ہے. تو مطلب ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایک ڈائریکشن دے رہا ہوں, ایک پٹری پہ چڑھا رہا ہوں جو کامیابی کی طرف جا رہی ہے.
میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں لیکچر دیتا ہوں یوتھ کو, ٹھیک ہے, میں ان کے اندر فولاد بھرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے ابھی لیکچر, میں نے اپنا یوٹیوب چینل اب بنا کے اس پہ لیکچر ڈالنے شروع کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو میں یوتھ کو یوز کروں گا. اچھا, اس پر پرابلمس کیا ہیں؟ ایک تو جیسے مثال کے طور پر لوگوں کو دور بہت پڑتا ہے, لوگوں کو ٹریولنگ کا پرابلم ہے, یا آپ کے نزدیک کون سی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ ابھی سر دست موجود ہے لوگوں کو اور وہ سالو کرنی ہے؟ دیکھیں, دور نزدیک سے تو نہیں نا, اچھے سسٹم کے لیے تو لوگ یہاں سے دبئی بھیج رہے ہیں. میری بیٹی کا 2 دفعہ پرس چھنا, تو میں نے پھر اس کو دبئی میں ہیریٹ فورٹ نہیں دیکھیں نا, ابھی بحریہ سے لوگ چھوڑ کے اس لیے آ گئے کہ ان کا کاروبار سب, کیونکہ آپ کا قصور نہیں ہے بات, آپ تو اچھے آدمی ہیں, لیکن چونکہ گورنمنٹ ہماری ایسی ہے, یا سسٹم نہیں بنا پائے یا پھر انفراسٹرکچر نہیں دے پائیں, جس کی وجہ سے اب کیونکہ لوگوں کو اپنے دفتر کے لیے ملنے کے لیے زیادہ تر یہاں آنا پڑتا ہے اپنے, کیونکہ بزنس یہاں پر ہیں لوگوں کے شہر کے اندر. تو یہ دیکھیں, اس میں سب سے ضروری پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, وہ میں نے دے دی. پھر یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں, بجلی, پانی, گیس, یہ گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے نا, میں تو ان پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا, مجھے پتہ ہے ادھر مسائل ہیں, وہ میں خود کر رہا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ میں دے رہا ہوں لوگوں کو. شہر سے دور, دیکھیں سٹی ہونا ہی شہر سے دور ہے, ہاں ہونا تو چاہیے بالکل. جس بھی شہر کے ساتھ میں سٹی لاؤں گا تو 40-50 کلومیٹر باہر ہی بناؤں گا نا, کسی جنگل, کسی ویرانے کو آباد کروں گا میں, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جدھر بھی گھر ہوں گے, لاکھ گھر ہوں گے الٹیمیٹ, تو جہاں لاکھ گھر ہوتے ہیں وہ تو خود ایک شہر بن جاتا ہے. اندر فیکٹریاں, انڈسٹریاں, آفیسز, بینک سب اندر ہوں گے, تو وہ اٹ سیلف ایک پورا شہر ہو جائے گا نا. اس وقت چونکہ آبادی کم ہے تو اس لیے مسائل ہے کہ لوگوں کو کراچی جابس کے لیے آنا پڑتا ہے. لیکن جس دن وہاں 1 لاکھ گھر اور 5 لاکھ لوگ بس گئے تو اندر تو ہر سہولت اندر ہی آ جائے گی, پھر کہیں جانا ہی نہیں ہے. جس طرح حیدرآباد ہے, سکھر ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, تو آپ کو شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لانگ رن میں. لیکن جنت اگر دور بھی ہے نا, ہاں تو لو جاتے ہیں, تو ہم اس وجہ سے دوزخ میں رہنا نہیں گوارا کریں گے کہ نہیں جنت دور ہے. دور بھی ہے تو ہمیں جنت چاہیے. اچھا, آپ تو خیر اس لیے بھی خواہش رہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی, کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اس میں تعاون کرنا چاہیے, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کے غلط کے لوگوں کے ساتھ غلط تعاون نہیں کرنا چاہیے نا. اچھا, کیا یہ آپ کو ادارے سپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, یا آپ اپنی کوئی میسیج دینا چاہیں اس ویڈیو کے ذریعے؟ دیکھیں, مجھے اداروں سے آج تک کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. جہاں تک سپورٹ کا ہے تو ایک سسٹم ہے جس کے ساتھ ہم سب کو چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی ادارے کو ناراض نہ کریں, میری کوشش ہوتی ہے میں کسی ادارے کو ناراض نہ کروں, ٹھیک ہے. وین ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو, ٹھیک ہے. تو اس پالیسی پہ, کیونکہ ہم ظاہر ہے اسٹرانگ نہیں ہیں اتنے, ہمیں اسٹرینتھ گین کرنے میں ٹائم لگے گا, تو ابھی ہم اداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پھر اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے ذاتی مفادات اس میں نہیں ہیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں اداروں کو پتہ چل رہی ہیں, تو اس لیے میرے NOCs بھی ٹائم پہ ہو جاتے ہیں, مجھے اپروولز بھی ٹائم پہ مل جاتے ہیں. کچھ ایک سافٹنس اداروں میں, وہ میں سمجھتا ہوں شاید رب کی طرف سے, کیونکہ رب بھی نے تو اپنا وعدہ نبھانا ہے نا, فی هذه دنیا حسنہ, تو فی هذه دنیا حسنہ میں یہی ہے کہ اداروں کو سافٹ کر دو, ٹھیک ہے, کہ اس شخص کو زیادہ تنگ نہ کریں. تو جہاں کچھ ادارے تنگ کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سافٹنس دکھا دیتے ہیں, جو میں ہمیشہ پھر رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے رب بالکل میں تیرے لیے کر رہا ہوں, تو نے بھی بہت اچھا کیا کہ سافٹ ہو گئے یہ ادارے. تو ابھی تک الحمدللہ کوئی بڑی ٹینشن, کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے. ہاں چھوٹے موٹے مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں, ان کو ہم فیس کرتے ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ کوئی خاص بات ایسی جو پیغام دینا چاہیں, یا کوئی بات رہ گئی ہو آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے, آپ کی ویژن کے حوالے سے, تو وہ ہمارے پبلک میں شیئر کریں آپ. دیکھیں, میرا پیغام تو یہ ہے کہ دوسروں سے امید نہ رکھیں کہ وہ اس ملک کو بدلیں گے, ٹھیک ہے. ہم کیوں نہ بدلیں, ہر شخص اپنا رول پلے کرے, اپنے گھر سے ابتدا کرے, اپنی ذات سے ابتدا کرے. تو وہ مولانا رومی کی ایک بات پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس دن ایوارڈ سیریمنی میں کوٹ کی, تو مجھے بڑی پسند آئی.
تو میں نے کئی جگہ وہ لوگوں کو بتائی. میں نے کہا مولانا رومی نے کہا کہ جو پیار اور محبت کی ابتدا ہے نا وہ اپنے آپ سے کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو چیر کے اندر جھانکیں صحیح بالکل. کہ آپ کیا ہیں, آپ میں کیا خامیاں ہیں, آپ میں کیا برائیاں ہیں, ان کو کل کریں نا. اپنے آپ سے پیار یہی ہے نا, اپنے من اپنی میں ڈوب اسٹرینتھ کر, اپنے ویکنیسز کو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو جب تک اندر اپنے نہیں جھانکیں گے تو صحیح ہے, دوسروں صحیح پہ ہے, کیا صحیح انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اپنے میں جھانکا, اپنے سے ابتدا کریں. اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھیں, وہاں سے ان سے پیار کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو گروم کریں, ٹھیک ہے. پھر اپنے محلے پہ آ جائیں, پھر آ جائیں انسانیت پہ. میں جہاں تک پہنچ گیا ہوں نا کہ اب انسان اپنے ملک کے لوگوں سے پیار کریں, پاکستانیت جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, پاکستانیت کے بعد آ جائیں دنیا کے تمام انسان, ٹھیک ہے, ان سے پیار کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں جو رب نے یہ کائنات بنائی ہے نا, اس کے پہاڑوں سے, اس کے ریگستان کے, اس کے سمندروں سے, ان سے پیار کریں. نیچر سے, جس کو کہتے ہیں نیچر سے پیار کریں. اس کے بعد آئے جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی, جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. پھر ان سے پیار 7ویں نمبر پہ, ان سے پیار. بالکل بالکل. اور اس سب سے آخر میں اس ذات سے پیار جس نے یہ سب کیا ہے, رب سے پیار سب سے آخر میں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم الٹ چلتے ہیں, الٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے الٹ نہیں چلنا. ہم اگر اس سیکوینس پہ چلیں گے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کمانڈر ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی اچھے تفصیل سے ہم نے ان کے ویژنس کو دیکھا, ہم نے ان کے پروجیکٹس کو دیکھا, کمانڈر سٹی کے بارے میں ہم نے جانا, اور جو پورے ملک میں ان کا نیٹ ورک جس کا یہ انہوں نے آج ارادہ شو کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, کیونکہ انہوں نے, میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ان کے پاس کیش آتا ہے چاہے چلے آتا ہے, بچتا کچھ نہیں ہے. یہ ہے دراصل ایک کامیاب انسان کی پہچان, کہ وہ پیسہ جمع نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کو خرچ کر رہا ہے, اور یہ حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے. تو دوستوں, آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف خود دیکھیں, سکون سے دیکھیں, بلکہ لوگوں کو فارورڈ کریں, دکھائیں, تاکہ لوگ جو ہے اس سے سیکھ سکیں. کمانڈر ذاکر صاحب کو, انتخاب عالم سوری صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.